اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین کی ذریت کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کے درجے میں اٹھا دیتا ہے، اگرچہ وہ ان کے درجے سے نیچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سدا بہار باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو صالح ہوں گے، ان کے باپ داداؤں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلامتی ہو تم پر بوجھا اس کے جو تم پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صالحین کی نیک اولاد اگرچہ ان کے درجہ فضیلت کو نہیں پہنچتی، مگر ان کی اتباع میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ان کی شان کی تعظیم کی وجہ سے ملا دیتا ہے۔ اس میں اس امر پر بھی دلیل ہے کہ شفاعت سے مقام حاصل ہوتا ہے، اور ان صفات کے ساتھ متصف لوگوں کو جنت میں ان کے قرب اور رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو زیادہ انس حاصل ہو۔ صلاح اور درستگی کی قید بتانے کے لیے ہے کہ صرف نسب فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ قرآن الحکیم سورۃ الطور آیت نمبر 21 پارہ 27۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی شرط لگائی، اور ایمان قول، عمل اور اعتقاد ہے۔ اگرچہ ان کی اولاد اپنے آباؤں کے اعمال سے نیچے رہتی ہے اور ان کے مقام فضیلت کو نہیں پہنچتی، مگر اللہ تعالیٰ کے اکرام کی وجہ سے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ بہرحال کافر تو وہ ہرگز اہل ایمان کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ کافر بدکار ہرگز ان کی اہل سے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انبیاء کرام کی اولاد اور ان کی ازواج ہی کیوں نہ ہو، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ قرآن الحکیم سورۃ ہود آیت نمبر 46 پارہ 12۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویاں، ان کو انبیاء کرام کی قرابت نے کوئی نفع نہیں دیا، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کافر تھیں، اور ازواج کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قرابت نے اس کے کفر کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہم نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ صالحین کی بھی رعایت فرماتا ہے، ان کی ذریات ان کے اہل خانہ کی بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا رعایت فرماتا ہے، اور یہ اپنے احباب کا حد درجہ خیال اور ان کی حد درجہ تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نفع ہمیں بھی پہنچائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کے زمرہ میں ہمارا حشر فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنی حسین سنگت ہے۔